بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے شروعاتی دور سے گزر رہے تھے اور اسلام سے پہلے کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش آئے. اب جو ہے اسلام کی شروعات کے کچھ حالات ابھی ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ دور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوا تو اس زمانے کے کچھ حالات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں نبوت کے آثار اور وحی کا نزول. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی نبوت سے نوازا. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی حالات شروعات کے گزر چکے ہیں جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، جیسے بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کا جھگڑا کا ختم ہونا وغیرہ. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے اللہ کی طرف دھیان کرنے لگے. تو اسی زمانے کے یہ حالات ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. وحی جو ہے اچھے خوابوں سے نیند میں آنے لگی. آپ جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتی، یعنی جو خواب دیکھتے وہ ایک دم سب بات سامنے آ جاتی تھی. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، وہیں رہتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے. کچھ کھانے پینے کا سامان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں لے کے چلے جاتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے کے چلے جاتے، یعنی کھانے پینے کا کچھ سامان پھر لے کے چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا. یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ اے محمد اقرأ، پڑھو. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری پسلی ٹوٹ جائے گی. پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو اقرأ. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور مجھے اس سے بہت شدید تکلیف پہنچی. پھر چھوڑ کر کہا اقرأ، پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس بار بھی اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ: پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، فرمایا چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کو دہشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے.
انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حقدار کی مصیبت میں مدد فرماتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا. ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے پاس تمہارے جیسا پیغام لایا ہو. ورقہ نے کہا ہاں، کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں نے تمہارا دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی رک گئی. اس کے بعد جو ہے آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا. اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. نیز اللہ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا ہے. صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشنبہ یعنی سوموار کی فجر نکلنے سے پہلے پیش آیا. چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال دوشنبہ یعنی 21 رمضان کو پڑا تھا. اس لیے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور انگریزی حساب سے 610 عیسوی اور قمری چاند کے تاریخ کے حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی اور شمسی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ تھی 610. تو آج ہم اسی پہ نبوت کے ابتدائی حالات پر اپنی بحث کو ختم کرنے والے تھے، لیکن ایک صفحہ ہم اور لے لیتے تاکہ ہم اگلے سبق میں اسلام کی اعلانیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار جو ہے اس کو ہم اگلے سبق میں لیں گے. پھر کچھ دنوں وحی رکی رہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول شروع ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ رہ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی۔ پہلے پہل ایمان لانے والے، اس پروگرام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کا وہ مندرجہ ذیل ہے، ان کے نام یہ ہے، نمنلکھت لوگ جو ہے ایمان لے آئے۔ کون کون تھے؟ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی، یہ جو اوپر آیت پڑھی گئی یا ایھا المدثر۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تبلیغ کی ادائیگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ بن گئے۔ اس طرح فضلاء صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ کن کے ذریعے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے کون کون ہیں؟ جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان سب سے ابوبکر نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آج کے سبق پہ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان یعنی کھلم کھلا جو اسلام کا اعلان فرمایا ہے اس کو ہم اگلے سبق میں لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔